ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور تیرے مومن ساتھیوں کو اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، یا تمہیں ہمارے مذہب میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے کہا، اگر ہم بیزار ہوں تو بھی؟ اگر ہم تمہارے مذہب میں واپس آ گئے تو ہم اللہ پر بہتان باندھنے والے ہوں گے، جبکہ اللہ نے ہمیں اس باطل سے نجات دے دی ہے، اور ہمارے لیے اس مذہب کی طرف پلٹنا کسی طرح ممکن نہیں مگر یہ کہ ہمارا رب اللہ چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر محیط ہے، ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان برحق فیصلہ کر، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور قوم شعیب کے کافر سرداروں نے کہا، اگر تم لوگوں نے شعیب کی پیروی کی تو یقیناً بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ چنانچہ انہیں زلزلے نے آ لیا، پس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی ایسے تباہ ہوئے گویا وہ کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ شعیب کی تکذیب کرنے والے خود خسارے میں رہے۔ شعیب ان سے نکل آئے اور کہنے لگے، اے میری قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچائے اور تمہیں نصیحت کی، تو آج میں کافروں پر رنج و غم کیوں کروں؟ اور ہم نے جس بستی میں بھی نبی بھیجا وہاں کے رہنے والوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کیا کہ شاید وہ تضرع کریں۔ پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوشحال ہو گئے اور کہنے لگے، ہمارے باپ دادا پر بھی برے اور اچھے دن آتے رہے ہیں۔ پھر ہم نے اچانک انہیں گرفت میں لے لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کے سبب جو وہ کیا کرتے تھے انہیں گرفت میں لے لیا۔ کیا ان بستیوں کے لوگ بے فکر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ جائے جب وہ سو رہے ہوں؟ یا کیا ان بستیوں کے لوگ بے وقوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن کو آ جائے جب وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے خوف نہیں کرتے؟ اللہ کی تدبیر سے تو فقط خسارے میں پڑنے والے لوگ بے خوف ہوتے ہیں۔ جو لوگ اہل زمین کی ہلاکت کے بعد زمین کے وارث ہوئے ہیں، کیا ان پر یہ بات عیاں نہیں ہوئی کہ ہم چاہیں تو ان کے جرائم پر انہیں گرفت میں لے سکتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ وہ بستیاں ہیں جن کے حالات ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور ان کے پیغمبر واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے، لیکن جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے وہ اس پر ایمان لانے کے لیے آمادہ نہ تھے۔ اللہ اس طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور ہم نے ان میں سے اکثر کو بدعہد پایا اور اکثر کو ان میں فاسق پایا۔ پھر ان رسولوں کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرکردہ لوگوں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان نشانیوں کے انکار کے سبب اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر دیکھ لو مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں رب العالمین کا رسول ہوں، مجھ پر لازم ہے کہ میں اللہ کے رسول میں صرف حق بات کروں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے کہا، اگر تم سچے ہو اور کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ دفعتاً سچ مچ کا ایک اژدہا بن گیا، اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ ناظرین کے سامنے یکا یک چمکنے لگا۔ قوم فرعون کے سرداروں نے کہا، یہ یقیناً بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے، بتاؤ اب تمہاری کیا صلاح ہے؟ انہوں نے کہا، موسیٰ اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دو، اور لوگوں کو جمع کرانے والے ہرکاروں کو شہروں میں روانہ کر دو، وہ تمام ماہر جادوگروں کو تمہارے پاس لائیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ ملے گا؟ فرعون نے کہا، ہاں، یقیناً تم مقرب بارگاہ ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، پہلے تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا، تم پھینکو۔ پس جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی نگاہوں کو مسحور اور انہیں خوف زدہ کر دیا،
اور انہوں نے بہت بڑا جادو پیش کیا، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا پھینک دیں، چنانچہ اس نے یکایک ان کے خود ساختہ جادو کو نگلنا شروع کیا۔ اس طرح حق ثابت ہوا اور ان لوگوں کا کیا دھرا باطل ہو کر رہ گیا، پس وہ وہاں شکست کھا گئے اور ذلیل ہو کر لوٹ گئے، اور سب جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہ تو ایک سازش ہے جو تم نے اس شہر میں کی ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے بے دخل کرو، پس ان قریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے ضرور کاٹوں گا، پھر تم سب کو ضرور ضرور سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا ہمیں تو اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور تو نے ہم میں کون سی بری بات دیکھی سوائے اس کے کہ جب ہمارے رب کی نشانیاں ہمارے پاس آئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہمیں اس دنیا سے مسلمان اٹھا لے۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا فرعون، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو آزاد چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور وہ تجھ سے اور تیرے معبودوں سے دستکش ہو جائیں؟ فرعون بولا عنقریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، اور ہمیں ان پر بالادستی حاصل ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، بے شک یہ سرزمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور نیک انجام اہل تقوی کے لیے ہے۔ قوم موسیٰ نے کہا آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیت دی گئی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا تمہارا رب عنقریب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور زمین میں تمہیں خلیفہ بنا کر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، اور بتحقیق ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پیداوار کی قلت میں مبتلا کیا، شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔ پس جب انہیں آسائش حاصل ہوتی تو کہتے ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر برا زمانہ آتا تو اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی بدشگونی ٹھہراتے۔ آگاہ رہو ان کی بدشگونی اللہ کے پاس ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور کہنے لگے اے موسیٰ، ہم پر جادو کرنے کے لیے خواہ کیسی نشانی لے آؤ، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر ہم نے بطور کھلی نشانیوں کے ان پر طوفان، ٹڈی دل، جوؤں، مینڈکوں اور خون کا عذاب نازل کیا، مگر وہ تکبر کرتے رہے، اور وہ جرائم پیشہ لوگ تھے۔ اور جب ان پر کوئی بلا نازل ہو جاتی تو کہتے اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، جیسا کہ اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے کہ وہ آپ کی دعا سنے گا۔ اگر آپ نے ہم سے عذاب دور کر دیا تو ہم آپ پر ضرور ایمان لے آئیں گے، اور بنی اسرائیل کو بھی ضرور آپ کے ساتھ جانے دیں گے۔ پھر جب ہم ایک مقررہ مدت کے لیے جس کو وہ پہنچنے والے تھے عذاب کو دور کر دیتے تو وہ عہد کو توڑ ڈالتے۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر انہیں دریا میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور وہ ان سے لاپرواہی برتتے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو بے بس کر دیے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا، جسے ہم نے برکتوں سے نوازا تھا، اور بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کے رب کا نیک وعدہ پورا ہو گیا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بنایا کرتے تھے اور جو اونچی عمارتیں تعمیر کرتے تھے وہ سب کچھ ہم نے تباہ کر دیا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرایا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس پہنچ گئے جو اپنے بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم تو بڑی نادان قوم ہو، یہ قوم جس روش پر گامزن ہے یقیناً برباد ہونے والی ہے، اور جو اعمال یہ انجام دیتے ہیں وہ باطل ہیں۔ موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے،
اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 دیگر راتوں سے اسے پورا کیا۔ اس طرح ان کے رب کی مقررہ میعاد 40 راتیں پوری ہو گئیں۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور اصلاح کرتے رہنا اور مفسدوں کا راستہ اختیار نہ کرنا۔ اور جب موسیٰ ہماری مقررہ میعاد پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے، پروردگارا، مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کروں۔ فرمایا، تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، پس اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کرنے لگے، پاک ہے تیری ذات، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے لوگوں کو میں سے آپ کو اپنے پیغامات اور ہم کلامی کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا جو کچھ میں نے آپ کو عطا کیا ہے اسے اخذ کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ اور ہم نے موسیٰ کے لیے توریت کی تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھی، اور حکم دیا کہ اسے پوری قوت سے سنبھالیں اور اپنی قوم کو حکم دیں کہ اس میں سے شائستہ ترین باتوں کو اپنا لو۔ عنقریب میں تمہیں نافرمانوں کا ٹھکانہ دکھا دوں گا۔ میں انہیں اپنی آیات سے دور رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اور تمام نشانیاں دیکھ کر بھی ان پر ایمان نہیں لاتے، اور اگر یہ راہ راست دیکھ بھی لیں تو اس راستے کو اختیار نہیں کرتے، اور اگر انحراف کا راستہ دیکھ لیں تو اس راستے کو اپنا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہماری نشانیوں کی تکذیب کی اور ان سے غفلت برتتے رہے، اور جنہوں نے ہماری آیات اور آخرت کی پیشی کی تکذیب کی ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا ان لوگوں کو اس کے سوا کوئی بدلہ مل سکتا ہے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں؟ اور موسیٰ کے کوہ طور پر جانے کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا، یعنی ایسا جسم جس میں بیل کی آواز آتی تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ نہ تو ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ ایسے کو انہوں نے معبود بنا لیا اور وہ زیادتی کے مرتکب تھے۔ اور جب وہ سخت نادم ہوئے اور دیکھ لیا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے، اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمیں معاف نہ فرمائے تو ہم حتمی طور پر خسارے میں رہ جائیں گے۔ اور جب موسیٰ نہایت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو کہنے لگے، تم نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی، تم نے اپنے رب کے حکم سے عجلت کیوں کی؟ اور یہ کہہ کر تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی کو سر کے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ہارون نے کہا، اے ماں جائے، یقیناً قوم نے مجھے کمزور بنا دیا تھا اور وہ مجھے قتل کرنے والے تھے، لہٰذا آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالموں میں شمار نہ کریں۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جنہوں نے گوسالہ کو معبود بنایا، بے شک ان پر عنقریب ان کے رب کا غضب واقع ہوگا، اور دنیاوی زندگی میں ذلت اٹھانا پڑے گی، اور بہتان پردازوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور جنہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو اس توبہ کے بعد آپ کا رب یقیناً بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہو گیا تو انہوں نے توریت کی وہ تختیاں اٹھائیں جن کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے پروردگار سے خائف رہتے ہیں۔ اور موسیٰ نے ہماری مقررہ میعاد کے لیے اپنی قوم سے 70 افراد منتخب کیے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے گرفت میں لیا تو موسیٰ نے عرض کیا، پروردگارا، اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہمارے کم عقل لوگوں کے اعمال کی سزا میں ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری ایک آزمائش تھی جسے تو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا آقا ہے،
پس ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، اور تو معاف کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی مقرر فرما۔ ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے۔ ارشاد فرمایا، عذاب تو جسے میں چاہتا ہوں دیتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، پس اسے میں ان لوگوں کے لیے مقرر کر دوں گا جو تقوی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ رحمت ان مومنین کے شامل حال ہوگی جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی کہلاتے ہیں، جن کا ذکر وہ اپنے ہاتھ توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان پر لدے ہوئے بوجھ اور گلے کے توق اتارتے ہیں۔ پس جو ان پر ایمان لاتے ہیں ان کی حمایت اور ان کی مدد اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ کہہ دیجئے، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اس امی نبی پر جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو، شاید تم ہدایت حاصل کر لو۔ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی تھی جو حق کے مطابق رہنمائی اور اسی کے مطابق عدل کرتی تھی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے جدا جدا جماعتیں بنائی، اور جب ان کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر جماعت نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کا سائبان بنایا اور ان پر من و سلوہ نازل کیا۔ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں انہیں کھاؤ، اور بعد میں نافرمانی کی وجہ سے یہ لوگ ہم پر نہیں بلکہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں سکونت اختیار کرو اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور حتیٰ کہتے ہوئے اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، نیکی کرنے والوں کو ہم عنقریب مزید عطا کریں گے۔ مگر ان میں سے ظالم لوگوں نے وہ لفظ بدل ڈالا جو خلاف تھا اس کلمہ کے جو انہیں کہا گیا تھا، پھر ان کے اس ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا۔ اور ان سے اس بستی والوں کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جب یہ لوگ ہفتے کے دن خلاف ورزی کرتے تھے اور مچھلیاں ہفتے کے دن ان کے سامنے سطح آب پر ابھر آتی تھیں اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں، اس طرح ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک فرقے نے کہا، ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاکت یا شدید عذاب میں ڈالنے والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم یہ نصیحت تمہارے رب کی بارگاہ میں عذر پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ شاید وہ تقوی اختیار کریں۔ پس جب انہوں نے وہ باتیں فراموش کر دیں جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے برائی سے روکنے والوں کو نجات دی، اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے برے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پس جب انہوں نے اس امر میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے کہا، خوار ہو کر بندر بن جاؤ۔ اور یاد کریں جب آپ کے رب نے اعلان کیا کہ وہ ان یہودیوں پر قیامت تک ایسے لوگوں کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیں گے۔ آپ کا رب یقیناً جلد سزا دینے والا ہے، اور بلا شبہ وہ غفور رحیم بھی ہے۔ اور ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں تقسیم کیا، ان میں کچھ لوگ نیک اور کچھ لوگ دوسری طرح کے تھے، اور ہم نے آسائشوں اور تکلیفوں کے ذریعے انہیں آزمایا کہ شاید وہ باز آ جائیں۔ پھر ان کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب اللہ کے وارث بن کر اس ادنا زندگی کا مال و متاع سمیٹتے تھے اور کہتے تھے، ہم جلد ہی بخش دیے جائیں گے، اور اگر ایسی ہی اور متاع ان کے سامنے آ جائے تو اسے بھی اچک لیتے۔ کیا ان سے کتاب کا میثاق نہیں لیا گیا تھا
کہ وہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ بھی نہ کہیں گے، اور جو کچھ کتاب کے اندر ہے اسے یہ لوگ پڑھ چکے ہیں، اور اہل تقوی کے لیے آخرت کی زندگی ہی بہترین زندگی ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور جو لوگ کتاب اللہ سے متمسک رہتے اور نماز قائم کرتے ہیں، ہم ایسے مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور یہ بات بھی یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھایا گویا وہ صاحبان ہو، اور انہیں یہ گمان تھا کہ وہ ان پر گرنے ہی والا ہے۔ ہم نے ان سے کہا جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے پوری قوت کے ساتھ اس سے متمسک رہو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو، شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور ان پر خود انہیں گواہ بنا کر پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا تھا کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد کی اولاد ہیں، تو کیا اہل باطل کی قصور کے بدلے میں ہمیں ہلاکت میں ڈالو گے؟ اور اس طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں شاید کہ یہ لوٹ آئیں۔ اور انہیں اس شخص کا حال سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیات دیں مگر وہ انہیں چھوڑ نکلا، پھر شیطان نے اس کا پیچھا کیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے طفیل اس کا رتبہ بلند کرتے، لیکن اس نے تو اپنے آپ کو زمین بوس کر دیا اور اپنی نفسانی خواہش کا تابع دار بن گیا تھا، لہٰذا اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تو بھی زبان لٹکائے رہے اور چھوڑ دو تو بھی زبان لٹکائے رکھے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، پس آپ انہیں یہ حکایتیں سنا دیجئے کہ شاید وہ فکر کریں۔ بدترین مثال ان لوگوں کی ہے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ راہ راست وہ پاتا ہے جسے اللہ ہدایت عطا کرے، اور جنہیں اللہ گمراہ کرے وہ خسارے میں ہیں۔ اور بتحقیق ہم نے جن و انس کی ایک کثیر تعداد کو گویا جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل تو ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ یہی لوگ تو حق سے غافل ہیں، اور زیبا ترین نام اللہ ہی کے لیے ہیں۔ پس تم اسے انہیں اسماء حسنی سے پکارو، اور جو اللہ کے اسماء میں کچھ روی کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو، وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایک جماعت ایسی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق عدل کرتی ہے، اور جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں ہم انہیں بتدریج اس طرح گرفت میں لیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا۔ میری تدبیر یقیناً نہایت مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی محمد میں کسی قسم کا جنون نہیں ہے؟ وہ تو بس صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہے۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان میں غور نہیں کیا، اور یہ نہیں سوچا کہ شاید ان کی موت کا وقت نزدیک ہو رہا ہو؟ آخر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کرے کوئی اس کی ہدایت کرنے والا نہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو ان کی اپنی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت واقع ہونے کا وقت کب ہے؟ کہہ دیجئے اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ قیامت کے وقت کو اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کر سکتا۔ قیامت کا واقع ہونا آسمانوں اور زمین کا بڑا بھاری حادثہ ہوگا جو ناگہاں تم پر آ جائے گا۔ یہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں ہوں۔ کہہ دیجئے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کہہ دیجئے میں خود بھی اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے حاصل کر لیتا،
اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی۔ میں تو بس ایمان والوں کو تنبیہ کرنے اور بشارت دینے والا ہوں۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ انسان اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر اس کے بعد جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا، مقاربت کی، تو عورت کو ہلکا سا حمل ہو گیا جس کے ساتھ وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ حمل بھاری ہوا تو دونوں میاں بیوی نے اپنے رب اللہ سے دعا کی، اگر تو نے ہمیں سالم بچہ دیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہوں گے۔ پس جب اللہ نے انہیں سالم بچہ عطا کیا تو وہ دونوں اللہ کی اس عطا میں دوسروں کو اللہ کی شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالا تر ہے۔ کیا یہ لوگ ایسوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز خلق نہیں کر سکتے بلکہ خود مخلوق ہوتے ہیں، اور جو نہ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی خود اپنی مدد کرنے پر قادر ہیں؟ اور اگر تم انہیں راہ راست کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری اطاعت نہیں کریں گے۔ تمہارے لیے یکساں ہیں خواہ تم انہیں دعوت دو یا تم خاموشی اختیار کرو۔ اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، بس اگر تم سچے ہو تو تم انہیں ذرا پکار کر تو دیکھو۔ انہیں چاہیے کہ تمہیں تمہاری دعاؤں کا جواب دیں۔ کیا ان کے پیر ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ کہہ دیجئے تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، پھر میرے خلاف جو تدبیریں کر سکتے ہو کرو، اور مجھے مہلت تک نہ دو۔ بے شک میرا آقا تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی اور جو صالحین کا کارساز ہے۔ اور اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر ہدایت کے لیے تم انہیں بلاؤ تو وہ تمہاری بات بھی نہیں سن سکتے، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ بظاہر وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے۔ اے رسول، درگزر سے کام لیں، نیک کاموں کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں، اور اگر شیطان آپ کو کسی طرح اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگے، یقیناً وہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اہل تقوی ہیں انہیں جب کبھی شیطان کی طرف سے کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں اور انہیں اسی وقت سوجھ آ جاتی ہے، اور ان کے شیطانی بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے لیے جاتے ہیں، پھر وہ انہیں گمراہ کرنے میں کوتاہی بھی نہیں کرتے۔ اور جب آپ ان کے سامنے کوئی معجزہ نہیں لاتے تو کہتے ہیں تم نے خود اپنے لیے کسی نشانی کا انتخاب کیوں نہ کیا؟ کہہ دیجئے میں یقیناً اس وحی کا پابند ہوں جو میرے رب کی جانب سے میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے باعث بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ کے ساتھ اسے سنا کرو اور خاموش رہا کرو، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ اے رسول، اپنے رب کو تضرع اور خوف کے ساتھ دل ہی دل میں اور دھیمی آواز میں صبح و شام یاد کیا کریں، اور غافل لوگوں میں سے نہ ہوں۔ جو لوگ آپ کے رب کے حضور میں ہوتے ہیں وہ یقیناً اس کی عبادت کرنے سے نہیں اکڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ اے رسول، لوگ آپ سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ انفال اللہ اور رسول کی ہیں، پس تم لوگ اللہ کا خوف کرو اور باہمی تعلقات مصالحانہ رکھو، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں اور مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ انفال کے بارے میں صورتحال ویسے ہی ہے جیسے آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ گھر سے جنگ کے لیے نکالا، جبکہ یہ امر مومنوں کی ایک جماعت
پر سخت گراں گزرا تھا۔ حق ظاہر ہو چکنے کے بعد یہ لوگ آپ سے حق کے بارے میں الجھ رہے تھے، گویا وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں جس کو وہ دیکھ رہے ہوں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم لوگوں سے وعدہ فرما رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک تمہارے ہاتھ آ جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ تمہارے ہاتھ آ جائے، جبکہ اللہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنے فرامین کے ذریعے ثبات بخشے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کو ثبات مل جائے اور باطل نابود ہو جائے، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری سن لی اور فرمایا، میں یکے بعد دیگرے آنے والے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ اور اس مدد کو اللہ نے تمہارے لیے صرف بشارت اور اطمینان قلب کا باعث بنایا، اور یہ باور کرایا کہ نصرت تو بس اللہ کی جانب سے ہے، بے شک اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ اپنی طرف سے امن دینے کے لیے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس سے تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطانی نجاست دور کرے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط بنائے اور تمہارے قدم جمائے رکھے۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب آپ کا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، عنقریب میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈالوں گا، لہٰذا تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کی پوروں پر وار کرو، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ یقیناً سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ ہے تمہاری سزا، پس اسے چکھو، اور بتحقیق کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں کافروں سے تمہارا سامنا ہو جائے تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، اور جس نے اس روز اپنی پیٹھ پھیری مگر یہ کہ جنگی چال کے طور پر ہو یا کسی فوجی دستے سے جا ملنے کے لیے، تو کوئی حرج نہیں، ورنہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ پس انہیں تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے رسول جب آپ کنکریاں پھینک رہے تھے اس وقت آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے کنکریاں پھینکی تھیں تاکہ اپنی طرف سے مومنوں کو بہتر آزمائش سے گزارے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ تھی تمہاری بات، اور رہی کافروں کی بات تو اللہ ان کی مکاری کا زور توڑ دینے والا ہے۔ کافروں سے کہہ دو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے اس جرم کا اعادہ کیا تو ہم بھی اس سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جماعت کثیر ہو بھی تو تمہارے کسی کام نہ آئے گی، اور اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکم سننے کے بعد تم اس سے روگردانی نہ کرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا، مگر در حقیقت وہ سنتے نہ تھے۔ اللہ کے نزدیک تمام حیوانوں میں بدترین یقیناً وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، اور اگر اللہ ان میں بھلائی کا مادہ دیکھ لیتا تو انہیں سننے کی توفیق دیتا، اور اگر انہیں سنوا دیتا تو وہ بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کو لبیک کہو جب وہ تمہیں حیات آفرین باتوں کی طرف بلائیں، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور اس فتنے سے بچو جس کی لپیٹ میں تم میں سے صرف ظلم کرنے والے نہیں بلکہ سب آئیں گے، اور یہ جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، تمہیں زمین میں کمزور سمجھا جاتا تھا، اور تمہیں خوف رہتا تھا کہ مبادا لوگ تمہیں ناپید کر دیں، تو اس نے تمہیں پناہ دی اور اپنی نصرت سے تمہیں تقویت پہنچائی، اور تمہیں پاکیزہ روزی عطا کی تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو،
در حال کہ تم جانتے ہو، اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، اور بے شک اللہ ہی کے ہاں اجر عظیم ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی طاقت عطا کرے گا، اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کریں جب یہ کفار آپ کے خلاف تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو نکال دیں۔ وہ اپنی چال سوچ رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب انہیں ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ایسی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی داستان ہائے پارینہ ہے۔ اور یہ بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا اے اللہ، اگر یہ بات تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب نازل کر۔ اور اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اور نہ ہی اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے جب وہ استغفار کر رہے ہوں۔ اور اللہ ان پر عذاب نازل کیوں نہ کرے جب کہ وہ مسجد الحرام کا راستہ روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے متولی نہیں ہیں۔ اس کے متولی تو صرف تقوی والے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور خانہ کعبہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی۔ پس اب اپنے کفر کے بدلے عذاب چکھو۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اپنے اموال لوگوں کو راہ خدا سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ابھی مزید خرچ کرتے رہیں گے، پھر یہی بات ان کے لیے باعث حسرت بنے گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے اور کفر کرنے والے جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، تاکہ اللہ ناپاک کو پاکیزہ سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باہم ملا کر یکجا کر دے، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں جھونک دے۔ دراصل یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ کفار سے کہہ دیجئے اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ان سے سرزد ہو چکا اسے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر انہوں نے پچھلے جرائم کا اعادہ کیا تو گزشتہ اقوام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان کے بارے میں بھی نافذ ہوگا۔ اور تم لوگ کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا اللہ کے لیے خاص ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ یقیناً ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے، جو بہترین سرپرست اور بہترین مددگار ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔